السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام انتہائی خوبصورت، حسن و جمال کا پیکر، صبر اور عفو درگزر کے علمدار تھے۔ اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو اپنا نبی منتخب فرما کر آپ علیہ السلام کو بہت اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید میں 26 مقامات پر فرمایا اور پوری ایک سورت آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی۔ آپ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جن کا پورا واقعہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایک ہی جگہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اور آپ علیہ السلام کے واقعہ کو احسن القصص بہترین واقعہ کے نام سے تعبیر فرمایا۔ فرمان الہی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف یہ قرآن وحی کر کے ہم آپ کو ایک بہترین واقعہ سنا رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے یقیناً آپ اس واقعہ سے بے خبر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بہترین واقعہ سنانے کی درخواست کی، تو اللہ عز و جل نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 3۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم یہ نہیں پوچھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم خاندانی شرافت کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے اور آپ علیہ السلام کے والد محترم آپ علیہ السلام سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنا یہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے چہیتے بیٹے کا خواب سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو دنیا آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھیں جو تمہارے اور ان کے لیے نقصان دہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان میں نبی بننے کے آثار دیکھے تو ان سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کو یہ محبت برداشت نہ ہوئی اور وہ حسد کی آگ میں جل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ سوتیلے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ کی نگاہوں سے اوجھل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو یا تو جان سے مار ڈالیں یا دور کسی ایسی جگہ پر چھوڑائیں جہاں سے یہ واپس نہ آ سکیں۔ ایسا کرنے سے والد محترم کی مکمل توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے کہا کہ انہیں جان سے مارنا بہتر نہیں ہے، البتہ کسی گہرے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی راہ چلتا مسافر اسے لے کر کسی دوسرے ملک لے جائے۔ اس طرح تم حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی چھٹکارا حاصل کر لو گے اور اپنے باپ کی توجہ کو بھی پالو گے۔ سب نے اس رائے پر اتفاق کیا اور اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی بنیامین تو
ہمارے باپ کو ہم سب سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں۔ یقیناً ہمارے ابا جان واضح غلطی پر ہیں، لہٰذا تم یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پر پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی محبت کا رخ صرف تمہاری طرف ہو جائے، اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا، تم یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی غیر آباد کنویں کی گہرائی میں ڈال دو تاکہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا کر لے جائے۔ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں کی بیماریوں میں سے ایک بیماری تمہارے اندر بھی سرایت کر گئی ہے، اور وہ حسد و بغض کی بیماری ہے جو دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اس کوشش میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے اس بھائی یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور کسی گہرے کنویں میں پھینک دیں تاکہ کوئی مسافر انہیں اٹھا کر لے جائے۔ ایک دن وہ اپنے والد محترم کے پاس آئے اور اپنی ہمدردی کا یقین دلاتے ہوئے کہنے لگے کہ اے ابا جان، آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کریں، دنیا میں بھائی سے زیادہ بھائی کا سچا خیرخواہ کون ہو سکتا ہے؟ کل ہم سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، آپ یوسف علیہ السلام کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم سب بھائی مل جل کر کھائیں پئیں اور کھیلیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ ابھی چھوٹے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور انہیں بھیڑیاں کھا جائیں۔ لیکن بھائیوں نے اپنے والد محترم کو یوسف علیہ السلام کے تحفظ کا پورا یقین دلایا۔ آخرکار حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس فیصلے کے بعد انہوں نے جا کر کہا، اے ابا جان، آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کر لیتے؟ حالانکہ ہم تو یقیناً اس کی خیرخواہ ہیں، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ وہ خوب کھائیں پئیں اور کھیلیں، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی طاقتور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو پھر تو ہم بڑے ہی نکمے ہوئے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 11 تا 14۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کے بھائی انہیں لے کر چل پڑے۔ جیسے ہی وہ اپنے والد محترم کی نظروں سے اوجھل ہوئے، آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں پریشان کرنے لگے۔ آخرکار انہوں نے اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق آپ کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ جس مصیبت میں ابھی گرفتار ہوئے ہیں بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات دلائے گا، اور آپ کو ایسے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائیں گے کہ ایک وقت آئے گا یہی بھائی آپ کے سامنے شرمندہ ہو کر کھڑے ہوں گے اور آپ انہیں ان کی یہ باتیں یاد دلائیں گے اس حال میں کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 15۔ پھر جب وہ اسے لے چلے اور سب نے مل کر یہ طے کر لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں گے، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وہ وقت آ گیا، آپ انہیں اپنے بھائیوں کو اس واقعے کی خبر اس حال میں دیں گے کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کپڑے اتار کر کنویں میں پھینک دیا تو انہیں اس بات کی فکر ہوئی کہ ہم والد محترم کو جا کر کیا جواب دیں گے۔ وہ مختلف حیلے اور بہانے سوچنے لگے۔ آخر یہ طے پایا کہ سب یک زبان ہو کر کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ بطور ثبوت انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے
اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو آلودہ کیا اور پھر رات کے وقت روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اپنے طے شدہ منصوبے کے تحت باپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 16 تا 18، اور وہ عشاء کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، اے ابا جان، ہم تو آپس میں دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، پھر اسے تو بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خون آلود کرتا دکھایا، آپ علیہ السلام اسے دیکھتے ہی پہچان گئے کہ میرے بیٹوں نے کسی سازش کے تحت یوسف علیہ السلام کو میری نظروں سے اوجھل کر دیا، کیونکہ وہ خون آلود کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا کہ اب میں اس صدمہ پر صبر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آیت نمبر 18، یعقوب علیہ السلام نے کہا، بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک سازش بنا لی، خیر صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد طلب کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے معاملے پر تعجب ہے کیونکہ اس کا ہر معاملہ خیر و بھلائی والا ہوتا ہے، اور مومن کے علاوہ کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر واپس چلے گئے تو آپ علیہ السلام کنویں کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد شام سے مصر جانے والا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو کنویں سے پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ لٹک گئے، اور جیسے ہی اس نے کھینچا تو آپ بھی اس کے ساتھ باہر نکل آئے۔ اس آدمی نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً کہا، تمہارے لیے تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ تو ایک بہت خوبصورت لڑکا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے تجارتی مال میں شامل کر لیے اور مصر کے بازار میں لے جا کر دیگر سامان کی طرح آپ علیہ السلام کو بھی غلام بنا کر فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ جب قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر سرزمین مصر پہنچے تو انہوں نے اپنے دیگر ساز و سامان کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی فروخت والے سامان میں شامل کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہل مصر پر رحمت نازل فرمانے والے تھے، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ ڈور آنے والی تھی۔ اس لیے عزیز مصر نے آ کر آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی قافلے والوں سے خرید لیا، کیونکہ اسے آپ علیہ السلام کی پیشانی پر خیر و برکات کے اثرات نظر آنے لگے۔ خریدنے کے بعد وہ آپ علیہ السلام کو اپنے شاہی محل میں لے آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ انہیں عزت سے رکھنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے کسی کام آئے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایک شاہی گھرانے میں پرورش پانے کا موقع نصیب فرمایا۔ فرمان الہی ہے، اور مصر والوں میں سے جس شخص نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے تم بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھنا، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما لیے تاکہ ہم اسے معاملہ فہمی کا علم سکھا دیں، اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 21۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پرورش پا رہے تھے اور اپنے والد محترم کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔
جب آپ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو علم و حکمت سے نوازا اور منصب نبوت پر فائز فرمایا، اور جب وہ یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا فرمائے، اور ہم نیکوکاروں کو اس طرح بدلہ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلانے کی ناکام کوشش جو کہ عزیز مصر کی بیوی نے کی تھی، اس کا واقعہ ہم بیان کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اب ہم ملیں گے سیدنا یوسف علیہ السلام کے پارٹ نمبر 2 کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔